نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں ایمان کی اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، الحمدللہ۔ آپ سب کو اس کورس میں ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص کرم سے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے جا رہے ہیں، اور اس سے خوبصورت سفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، ہم قرآن مجید کو بار بار پڑھتے ہیں، کتنی بار ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں ہمیں ہمیشہ اس میں کچھ الگ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ ہر بار ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں انوویشنز ہیں، یہ جو ہے ایک معجزاتی کلام ہے۔ آپ جس بھی عمر میں پڑھیں، آپ چاہے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کو ہمیشہ اس میں کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ ہر پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میری ہی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ جیسے دیکھیں اللہ کی آیات سنتے ہیں تو کبھی لگتا ہے نا کہ ہماری اللہ کی آیات جو ہے وہ ہم سے کلام کر رہی ہیں، ان میں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ جو قرآن ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآ سے ہے۔ قرآ کا مطلب ہے پڑھنا اور جمع کرنا۔ قرآن مصدر ہے مفعول کے معنوں میں، وہ چیز جو پڑھی جائے۔ اب دیکھیں، جیسے قرآن مجید کا مطلب اس طرح سے بھی ہے نا کہ اس میں بہت سارے احکامات اور بہت ساری دوسری خبریں جمع ہیں، تو وہ پھر جمع کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے۔ اور شریعت میں اگر ہم دیکھیں شریعت کے اصطلاح میں تو قرآن مجید کہتے ہیں کلام اللہ کو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، اور یہ بہت عظمت والا کلام ہے، اور یہ تدبر کے لیے آیا ہے اور نصیحت اور سبق حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کی درس و تدریس کی کوشش کرتی ہے، یہ مائک بند کیجئے جن کے مائک اوپن ہے کائنڈلی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کی درس و تدریس کی کوشش کرتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پہ اس حدیث میں ہمیں 4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی نے ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے۔ آپ میں سے اور ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ اسے یہ سعادت نصیب ہو؟ ظاہر ہے ہم سب چاہیں گے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے قرآن مجید، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، یہ ایک بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ کو اس کے محبوب کے ہاں۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے اور وہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ صفا کے چبوترے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ پسند ہے کہ وہ بطحان یا عقیق کے بازار صبح کے وقت جائے اور 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آئے، اور اس طرح سے لائے کہ نہ تو کسی گناہ میں ملوث ہو اور نہ ہی کسی قسم کی قطع رحمی کرے۔ ہم نے عرض کی، یعنی کہ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ پسند ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے کوئی ایک جب بھی مسجد میں صبح کے وقت داخل ہو اور قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کرے یا ان کا علم حاصل کرے تو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیات تلاوت کرے تو 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیات تلاوت کرے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنا زیادہ قرآن مجید کی آیات پڑھنے کا اس میں اجر بتایا گیا ہے۔ پھر قرآن مجید کے درس و تدریس کے بارے میں ایک اور جامعہ ترین حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی
کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی کلام سیکھتے تھے تو وہ پہلے اس کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ جیسے اگر کسی نے 10 آیات سیکھ لی ہیں تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے، یعنی کہ وہ ساتھ ساتھ سیکھتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں۔ تو جیسے کہ سورہ حشر میں کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کلام اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے ایک نیکی عطا کریں گے جو کہ 10 گنا مطلب بڑھ کر 10 گنا نیکیاں ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے اس سفر کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر بڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ سب کو ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور بہترین طریقے سے ہمارا دین کا یہ سفر جو ہے ہماری کلاس سورہ ملک کی آگے چلے۔ اب انشاءاللہ ہم اپنی سورہ ملک کا سٹارٹ لیتے ہیں سورہ ملک کی تجوید سے۔ انشاءاللہ ہم اس کا تجوید سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو جی اب ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھتے وقت تھوڑی سختی اپنائی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں اعوذ، ٹھیک ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں اوزو پڑھ دیتے ہیں نا، تو اوزو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا جو آئین ہے وہ ادا نہیں ہوتا، تو ہم نے اس کو اوزو نہیں پڑھنا، اوزو، ٹھیک ہے۔ زو کو ہمیشہ نرمی سے ادا کریں گے۔ باللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہماری آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک فنگر کے مطابق ہم لمبا کریں گے، کاؤنٹ کر کے پڑھیں گے۔ باللہ من الشیطان، شین میں نا تھوڑی سی یہ والی ساؤنڈ آتی ہے، تو جب بھی آپ اس کو ادا کریں تو آپ نے اس ساؤنڈ کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ تو کو تا کی طرح ادا نہیں کرنا، تو کو ہم نے تھوڑا سا بھاری ساؤنڈ میں ادا کرنا ہے۔ نرجیم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، ملہ، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ ہم نے اس کو پر نہیں کرنا کیونکہ اس سے پہلے جو ہے زیر آ رہی ہے، تو یہاں پہ اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ ما، یہاں پہ بھی اسی طرح کھڑی زبر کو تھوڑا سا لمبا کھینچیں گے۔ نرحیم۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے سورہ کے ساتھ ساتھ کچھ رولز کو سیکھیں گے۔ تو ابھی جو ہم نے فرسٹ 2 آیات ان کو دوبارہ سے ریکیپ کرنا ہے آج انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے کافی سارے مزید ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں، تو اس میں اس طرح سے ہے کہ سٹارٹ میں جو ہے ہم فرسٹ رول میں آپ کو کروا رہے ہیں حروف مدہ کا۔ آپ لوگ ایسے کریں کہ کاپی پینسل جو ہے بے شک آپ لوگ لے کے بیٹھیں، یا کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی لے آئیں جا کے، تو آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں، کیونکہ بہت سارے رولز ایسے ہوں گے کہ آپ نے نہیں پڑھا، تو جیسے جیسے آپ پڑھیں گے تو آپ ساتھ ساتھ ان کو لکھتے رہیں گے تو وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ حروف مدہ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں نا الفابیٹ میں، جیسے ہم نے واولز پڑھے ہوتے ہیں اس میں اے ای آئی او یو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح عربک میں بھی کچھ حروف ہوتے ہیں جو کہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ تو حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ الف مدہ ہے، تو الف مدہ کو ہم اب دیکھیں گے۔ الف مدہ ایسے ہوتا ہے کہ خالی الف آپ دیکھیں، یا الف ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے با، تا، ثا، جا، ہا، ٹھیک ہے، قال، عاقب،
इस तरह से हम इसको अदा करते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, मतलब इतना आपने लंबा नहीं खींचना। जैसे उर्दू में हम डिफरेंट लफ्ज बोलते हैं ना, पानी, खाना, जाना, तो हम उसको पानी बोलते हैं, पानी नहीं बोलते, ठीक है। और इसको भी आपने कौला नहीं कहना, कौला, बस इतना आपने इसको लंबा खींचना है। तो इस तरह आपकी ये अदा हो जाएगा। इसी तरह जो खड़ा जबर है, खड़ी जबर और अलिफ मद्दा, ये एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं, इन दोनों की मिकदार सेम होती है। अगर आपने खड़ी जबर को अदा किया है या आपने अलिफ मद्दा को अदा किया है, तो समझे आपने सेम अदा किया है। जैसे देखिए अर्रहमान में, ठीक है, मीम के ऊपर खड़ी जबर आ रही है, इसको हम उसी मिकदार में पढ़ेंगे। उसी तरह आगे देखिए अर्रहमान, इसमें मीम के आगे अलिफ आ रहा है, अलिफ से पहले जबर आ रही है, तो इन दोनों की भी सेम मतलब वही पोजीशन आ रही है, तो हम इसको सेम काउंट करके अदा करेंगे। अब हम इंशाल्लाह आगे अपनी सूरा स्टार्ट करते हैं। तबारकल्लज़ी, कल्लज़ी, तबा, ठीक है, ता, बा के ऊपर खड़ी जबर, इसको ता और बा में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। ता जो है उसमें सिंगल जबर है, उसको हम फौरी अदा करेंगे। बा को एक फिंगर काउंट करके लंबा अदा किया जाएगा। ता बा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। रॉ, रॉ को यहाँ पे हम पूरा अदा करेंगे। रॉ का कायदा भी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि रॉ के ऊपर जब जबर और पेश आएगी तब रॉ को हम मोटा करके पढ़ेंगे, मुखफ़्फ़म पढ़ेंगे, और जब रॉ के नीचे जेर आएगी तब रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तबारकल्लज़ी, जी, अब देखिए जो जी है इसको हमने बिल्कुल नरमी से अदा करना है। जो जाल है इसको हम जा की तरह अदा नहीं करेंगे। जा में और जाल में फर्क होता है, ठीक है। जी, बियदिहिल मुल्क, ये जो काफ है इसको भी हम बिल्कुल आराम से अदा करते हैं। जो दो नुक्तों वाला काफ होता है, कैंची वाला काफ होता है, उसको हम भारी साउंड में अदा करते हैं, और जो ये वाला काफ होता है इसको हम बिल्कुल आराम से और बारीक साउंड में अदा करते हैं। वाहुआ, वाव, वाव के लिए आप पूरे होंठों को गोल करेंगे। मैक्सिमम जितना आप होंठों को गोल कर सकते हैं उतना आप होंठों को गोल करके वहां से आपका वाव अदा होगा। वाह हुआ, जो वाव है और पेश है, इन दोनों की अदायगी में होंठों की गोलाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो जब आपने वाव का साउंड आएगा और आप आगे पेश को साथ अदा करेंगे तो आप दोनों के लिए होंठों को गोल करेंगे। आला, अब देखें यहाँ पे आला, लाम के ऊपर अगेन खड़ी जबर आ रही है, इसको भी आपने वन फिंगर काउंट करना है। कुल्ली शैइन कदीर, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो काफ, काफ है और काफ है, पहले ऊपर हमने पढ़ा था काफ, ठीक है। अब ये जो नीचे हम पढ़े हैं कौफ, इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। शैइन, ये अभी जो एक साउंड आ रही है, नाक में आवाज जा रही है, इसको कहते हैं इख्फा की साउंड। इख्फा का मतलब होता है नाक में आवाज को छुपाना। तो वो चूंकि अभी हमने रूल्स नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, इंशाल्लाह आगे हम रूल्स भी पढ़ेंगे, तो आप साथ साथ इसको लिखते जाएं ताकि आप जब भी पढ़ें तो आपको पता हो कि कहाँ पे आपने किस तरह से वर्ड को अदा करना है। तो आगे देखिए अल्लाजी, फिर देखिए जाल को नरमी से पढ़ेंगे, इसको हम निल्लाजी भी पढ़ सकते हैं और अल्लाजी भी पढ़ सकते हैं। खौलकल, खौ, इसको हमने खै नहीं पढ़ना, खौ, खौ पढ़ना है, थोड़ा सा भारी साउंड में आएगा, ये मोटे हरूफ में से है। खौलकल, अब देखिए ये वाला जो कॉफ है ये मोटा साउंड दे रहा है, वो वाला कॉफ बारीक साउंड दे रहा था ना। खौलकल मौता, कल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अक्सर हम पढ़ते हैं लोग कल, लाम को खींच देते हैं, हिला देते हैं, यहाँ पे हमने लाम को हिलाना नहीं है, बिल्कुल आराम से अदा करना है। खौला कल मऊ, इसको मौता नहीं कहना, खौला कल मऊता, मऊ, ठीक है। वल हयाता, अब देखिए या के ऊपर अगेन अलिफ सॉरी खड़ी जबर आ रही है, तो ये भी अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है। लियबलुवकुम, यब, बा के ऊपर जो है कलकला की साउंड देगा यहाँ पे बा, कलकला के भी रूल्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने नोट डाउन सारी चीजें करनी है। लियब, बा जो है उसके वो साकिन हो रहा है, तो उसको हम जो है इंशाल्लाह उसका रूल मैं आपको आगे बताऊंगी। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु, सनु, सा और सीन, इन दोनों में हमने फर्क करना है। सीन में ना सीटी की साउंड आती है, अहसनु, सा, ठीक है। अमला वहुवल अजीजुल, अब ये देखिए जुल में और जुल में फर्क है। पहला जो था वो जी था, नरमी से अदा किया, अब ये जाल है, सो ये जा है, इसको सख्ती से अदा करेंगे। वहुवल अजीजुल गफूर,
اب یہ دیکھیے واؤ جو ہے ساکن ہو رہی ہے، اس کے آگے را ہے اور را کے اوپر پیش آ رہی ہے. اب یہ جو ہماری را ہے اس کو ہم پر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، غفور. اب آئیے ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی تلاوت آپ لوگ سن چکے. اب انشاءاللہ آگے ہم جو ہے ہم تفسیر دیکھتے ہیں سورہ ملک کی. اور اس کے لیے میں اپنی بہت پیاری اور بہت جو ہے پولائٹ میں بولنے والی ساتھہ نگین اشرف کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور آ کے جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں سورہ ملک کا مفہوم جو ہے وہ اپنے بڑے دلکش انداز میں سمجھائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور توفیق کے ساتھ ہماری یہ سٹنگ ارینج ہوئی ہے اور ہمارے لیے پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کوئی عام کلام نہیں ہے. یہ بیسیکلی انسانوں کی دنیا میں یا یوں کہہ لیں کہ انسانوں کی کتابوں کی دنیا میں اللہ کا کلام ہے. نو ڈاؤٹ جس کی بائنڈنگ دنیا کی ہے، جس کا پیپر بھی دنیا کا ہے، لیکن اس کے الفاظ، اس کا کلام وہ آسمانوں سے آئے ہوئے رب کا ہے. تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں کہ آپ جس کلام کو سمجھنے جا رہے ہیں، آپ جس کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں، آپ جس کلام کو تھامنے جا رہے ہیں، وہ کوئی عام نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جملے ہیں. اور یہ وہ کلام ہے جو کہ پہاڑ پر بھی نازل نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے اس کے نازل ہونے کے لیے کس کو سلیکٹ کیا؟ دل کو سلیکٹ کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس کو نازل کیا گیا اور پھر اس کے بعد ہر امت کے ہر انسان کے دل پر اس نے اترنا ہے، ہر دل پر اس نے کھلنا ہے بیسیکلی. تو یہ کس طرح سے کھلے گا؟ کیا ہر دل پر یہ کھل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. قرآن کریم ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. اور تقوی کب آتا ہے؟ جب ہم اپنے دل کا احتساب کر لیں، جب ہم اپنے دل کو پیوریفائی کر لیں، ہم خود خالص ہو جائیں، ہم اپنے دل کو خالص کر لیں، ہم اللہ کی معرفت، ہم اللہ کی پہچان، ہم اپنا جو ایک کنیکشن ہے رب کے ساتھ اس کو ڈیولپ کر لیں، تب ہمارا دل پیوریفائی ہوتا ہے. تب وہ پوائنٹ آتا ہے جب یہ اللہ کے الفاظ، اللہ کے جملے ہمارے دل پر اثر کرتے ہیں. آپ نے، میں نے جب اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو ہم نے اللہ سے فضل مانگنا ہے. ہم اللہ کی رحمت سے اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے. دیکھیں ہم الحمدللہ ہم مسلمز ہیں، ہم اس بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ ہم پہلی بار قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں. اور قرآن تو معجزاتی کتاب ہے، آپ اس کو جتنی بار پڑھیں گے یہ آپ کے لیے نیو ہے، یہ آپ کو کلکس کرے گا. اس کا جو تدبر ہے وہ بارہا بدلتا ہے. یہ اس میں بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ریمائنڈرز ہیں، ہمیں ریمائنڈ کرنے کے لیے آتا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں جس سورہ کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ سورہ ہے جس کو ڈیلی ریکمینڈ کیا گیا ہے ڈیلی رات کو پڑھنے کے لیے. اور کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. اس کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی
تاکہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اہم ہے، قرآن کریم کی ایک ایک سورہ سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ یہاں پر جو سورہ ملک کی ہمیں فضیلت پتہ چل رہی ہے، وہ یہ فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو ہماری سفارش کر سکتی ہے، اور کب تک سفارش کرتی رہے گی، اس کی کیا لمٹ ہے کہ جب تک اس کو بخش نہیں دیا جائے گا تب تک یہ ڈیبیٹ کرتی رہے گی۔ تو پھر آخر اس سورہ میں کچھ تو خاص ہوگا نا۔ لیکن یہ ایک ہیوج انسینٹیو ہے، اگر آپ کو بخشش مل رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم نے یہاں پر رک کر کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں پر رک کر یہ تدبر کرنا ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ آف کنسپٹ ہے وہ کیا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیلی پڑھیں گے، اگر دیکھیں ایک بار آپ نے سورہ ملک پڑھ لی اور آپ کو اس کی سمجھ آ گئی، تو صرف وہ کیوں نہیں آپ کے سفارش کر رہی، اس کو ڈیلی کیوں ریکمینڈ کیا گیا؟ اللہ کے احکامات میں ہم کیا یا کیوں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے ہماری عقل کی بیسس پر، اور اس عقل کا جو صحیح استعمال ہے، یہ اس عقل کا جو حق ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم تدبر کریں، اور خود قرآن کریم میں بارہا یہ بتایا گیا ہے کہ عقل والے ہی اس پر غور کرتے ہیں۔ تو اس پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کو ڈیلی کیوں ریکمینڈ کیا گیا، اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس کا جو تھیم ہے، وہ اس طرح کا ہوگا جو کہ ہمیں اس دنیا میں پاس آؤٹ کروا دے گا، جس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو بیہیویئر ہوگا دنیا میں وہ اس طرح سے ہو جائے گا جو ہمیں بخشش کے لیے ہمارے لیے اہم ہوگا۔ اب دیکھیں جو مین چیز ہوتی ہے نا مسلم کے لیے، وہ ہوتی ہے توحید۔ سورہ ملک میں جو بیسک چیزیں پتہ چل رہی ہیں اس میں توحید کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ ہو رہا ہے، اور توحید کو اس طرح سے سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی سپریم اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ پھر یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، بلکہ سورہ ملک سے لے کر جو یہ لاسٹ ہیں سورہ اخلاص تک، یہاں تک کی جو صورتیں ہیں یہ مکی صورتوں میں آتی ہیں، اور جب یہ اس کا جو شان نزول ہے وہ ایز اٹ نہیں آیا، لیکن علماء کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 6 to 9 ایئرز کے درمیان یہ نازل ہوئی۔ اصل علم اللہ کو ہے، واللہ تعالی علم، اسکالرز کے اکارڈنگ ایسے ہی ہے۔ اور اس دور میں کیا تھا کہ قریش جو تھے، قریش اس دور میں بہت متکبر تھے، بہت ایروگینٹ تھے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جب یہ جو سورہ نازل ہوئی نا، اس میں کیا کیا جا رہا ہے، اس کے جو ہم اس کو مزید جب اس کے تدبر کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایروگینس کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، اس کا جو بھی پروٹوکول ہو، وہ چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو دنیا کے لیے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی سگنیفیکینس اس انسان کی، کسی بھی انسان کی کسی بھی طرح سے نہیں ہے۔ کوئی انسان اللہ کے سامنے سگنیفیکینٹ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا جیسا کوئی بہترین انسان نہ تو دنیا میں آیا ہے نہ ہی آ سکتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں اپنی جو حیثیت ہے نا وہ ہمیں یاد دلاتی ہے، ہمیں یہ بارہا ریمائنڈرز دیا جاتے ہیں کہ یہ ہمارا جو الٹیمیٹ فیوچر ہے وہ موت ہے، ہمارا جو الٹیمیٹ فیوچر ہے وہ قبر ہے۔ جب ہم ڈیلی رات کو اس کو ریمائنڈ کریں گے تو پھر ہم شیطان کے چنگل سے بچ سکتے ہیں۔ اور شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی طرف راغب کر دیتا ہے، وہ ہمیں دنیا کی طرف اس طرح سے راغب کرتا ہے کہ پھر ہم بھول جاتے ہیں موت کو، ہم اپنی جو فیوچر پلاننگ ہے وہ صرف دنیا کے اراؤنڈ ہی کرتے ہیں، ہم اپنا احتساب نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں بتا سکتے، ہم یہ نہیں سوچ سکتے، ہم جو ہمارا ایک اصل ہے، جو انسان ہونے کی اصل ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت میں جب ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو ریمائنڈ کریں گے، اور رات کے وقت چونکہ فیملی ٹائم ہوتا ہے، اور ہمیں تو ریکمینڈ بھی یہی کیا گیا ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو ہم پھر یہ والا تھیم جب اپنے اندر جذب کریں گے تو ہم پاس آؤٹ ہو سکتے ہیں، ہم اس دنیا میں اس طرح سے رہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو فیوچر ہے، جو ہمارا آخرت کا فیوچر ہے، وہ بھی ہمارا سیکیور ہو سکتا ہے۔
قرآن کی بات کو سمجھنا ہم میں سے کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے اگر ہم اس کی طرف اپنا ذہن اور اس کا مکمل فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کی بات ہمارے لیے ریلیٹیبل ہوتی ہے. دیکھیں قرآن کی بات اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ ہمیں ہمارے ارد گرد ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے. ہمیں اللہ کی ڈیوائن مینیفیسٹ ہوتی ہوئی ہر جگہ پر ملتی ہے. اس وقت آپ کرسی پر بیٹھے ہوں یا زمین پر بیٹھے ہوں، آپ کو آس پاس اللہ کی بہت سی آیات نظر آئیں گی، اللہ کی بہت سی آیات کے پروفز آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو اللہ کے ہونے کا احساس ہوگا. اور جو کوئی بھی اللہ کی سائنٹیفائی کی ہوئی چیزوں کی حرمت کو سمجھ جاتا ہے نا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے خیر کا آغاز ہو جاتا ہے. قرآن کا طالب علم جو ہوتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور جب اس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی خیر بنتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی روشن چراغ بنتا ہے، اور اس کا اپنا بھی دنیا اور آخرت دونوں بدلتی ہے. تو آپ اور میں جب ہم قرآن سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو اپنے دل میں فیل کرنا ہے، ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے اللہ کے ساتھ کے ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اپنا احتساب کر کے اپنے اندر سے تکبر کو نکالنا ہے. اللہ کے لیے ہم نے خالص ہونا ہے، اور خالص ہونے کے بعد اللہ کی آیات کو، اللہ کے جملوں کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے الفاظ ہیں یہ بالکل اسی طرح ہم تک پہنچے ہیں جس طرح نے اللہ نے بیان کی ہیں. اور پھر دیکھیں کہ سورہ ملک اس وقت تک پڑھنے والے کی شفاعت کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو بخش نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ ڈیبیٹ کرے گا. تو یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور اس پہ جب میں نے مزید غور کیا تو جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ کیا ہے کہ سورہ ملک کیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے، اپنے ریڈر کے اندر کیا چینجنگ لاتا ہے. سب سے پہلی جو اس کے اندر کی چینجنگ ہے نا وہ کنسسٹنسی ہے، تسلسل لاتا ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے اندر. اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر عمل جو ہے نا اس کا وہ کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو ڈیلی بیسس پہ ریکمینڈ کیا گیا. جو بھی کوئی چیز ڈیلی بیسس پہ ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ اسی لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ اس میں آپ کے عمل میں کنسسٹنسی آنا شروع ہو جائے. پھر چاہے باہر کی جتنی بھی رنگینیاں ہوں، باہر جتنی بھی گلیمرس ہو، شیطان کے جتنے بھی دھوکے ہوں، آپ اس کی طرف اس طرح سے مائل نہیں ہو سکتے.